میں جانتی تھی جسم کے نشے کا میں اسے عادی بنا چکی ہوں. اس کے بنا وہ رہ سکتا ہی نہیں. ہر قیمت پر وہ یہ کر گزرے گا. وہی ہوا. پیر کی رات وہ راکھ کے ساتھ میرے سامنے تھا. الینا تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنا مشکل کام تھا یہ. میں رات کے وقت گیا تھا. خوف الگ ڈر الگ، مگر تمہارا کام ہو گیا. اب میرا انعام؟ عامر نے بھوکی نظروں سے میرے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا. اس رات وہ بے انتہا جذباتی ہو گیا. میں جانتی تھی اسے جو چاہیے. طلب حد سے بڑھتی ہے تو یہی ہوتا ہے. مجھے برداشت کرنا تھا یہ سب. کرتی رہی. آخر جانے کا وقت ہوا. عامر کل سے میری کزن ایک ہفتے کے لیے آ رہی ہے. رات میں میرے ساتھ ہی سوئے گی. میں ایک ہفتہ نہیں مل سکوں گی. ایک ہفتہ کیسے رہوں گا دور الینا؟ پلیز میں نہیں رہ سکتا. میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے. عامر نے باہوں میں بھر لیا مجھے. کچھ دیر بعد شہد پلا کر اس کی محبت کا پارا نیچے لائی اور اجازت لے کر آ گئی. محبت اور غلامی کا یہ عمل 5 دن کا تھا. میں اس دوران اس سے نہیں مل سکتی تھی. میں نے پورے حساب سے عامر سے دونوں کام کروائے تھے. میرا حیض کل سے شروع ہونا تھا اور مجھے اسی دن سے یہ عمل کرنا تھا. اماں سے پڑھائی کا بہانہ کر کے میں نے اپنے سونے کی سیٹنگ اوپر کے کمرے میں بنا لی. اماں سے بہانہ کیا دیر تک پڑھوں گی، پڑھ کر نیچے آ کر سو جاؤں گی. میں نے عمل کا وقت رات 12 بجے سے 2 بجے کا رکھا. اگلے دن میں تیاری کرتی رہی اور رات ہونے کی منتظر رہی. پورے 12 بجے میں چھت والے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ لاک کر دیا. ناپاکی تو حیض کی وجہ سے تھی ہی. سب سے پہلے میں نے سارا سامان کمرے کے درمیان میں اپنے سامنے رکھا اور الٹی پالٹی مار کر بیٹھ گئی. اس کے بعد میں نے نئی تیز دھار چھری اٹھائی اور حصار کا منتر پڑھتے ہوئے اپنے چاروں طرف کڑا مار لیا، یعنی گول دائرے میں حصار کھینچ لیا. میرے سامنے 2 مٹی کے دیے تھے. میں نے ایک دیے میں تیسرا حصہ سرسوں کا تیل ڈالا ہوا تھا. پھر اپنے پاس سے روئی کی بتی بنائی اور اپنے ناپاک خون سے اسے اچھی طرح تر کر لیا. اس بتی کو تیل میں ڈبو کر گیلا کر لیا اور دیے میں لگا دیا. اب مجھے دیا جلا کر منتر پڑھنا تھا. میں نے دیا جلایا اور منتر شروع کر دیا. عمل مکمل ہوا تب تک روئی کی بتی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی. میں نے دوسرے خالی دیے میں چیل کے پاؤں کی مٹی اور مردے کی راکھ ڈالی اور جل جانے والی بتی جو سیاہ تھی اس سے چٹکی پاؤڈر نما اٹھا کر اس راکھ اور مٹی والے دیے میں مکس کر دی. مجھے بس 5 دن یہی منتر پڑھ کر یہ عمل دہرانا تھا. 4 دن تک نہ ہی کوئی رکاوٹ آئی نہ کوئی مسئلہ. 5ویں دن عمل مکمل کرنے کے بعد میں نے اس دیے میں اپنا ناپاک پانی مکس ہوا خون ملایا اور انگلی سے اچھی طرح اسے مکس کر لیا. میں نے بھیت نکالی ہوئی تھی جو اگلے دن دے دی تھی. میں نے محبت اور غلامی کا عمل میں مکمل کر چکی تھی اور بہت خوش تھی. اب اس کی آزمائش باقی تھی کہ یہ عمل کامیاب ہوا یا نہیں. میں بہت خوش تھی. بنا رکاوٹ کے عمل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اب بس بے صبری اور شدت سے اس کے استعمال کا انتظار تھا. تب پتہ چلتا کہ عمل کامیاب ہوا کہ ناکام. میں نے مٹی راکھ اور گندے خون والی بتی سے دیے میں جو مکس کیا تھا، ہدایات کے مطابق میں نے اس کے چنے کی دال کے برابر گولیاں بنا لی تھیں. وہ گولیاں تقریباً 55 کے قریب تعداد میں بنی تھیں، جنہیں سوکھنے کے بعد میں نے ایک شیشی میں ڈال کر سنبھال لیا تھا. جادو میں بنیادی طور پر 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں: جنتر، منتر اور تنتر. اکثر لوگوں نے ان کا سنا ہوگا مگر فرق نہیں جانتے ہوں گے. جنتر بنیادی طور پر نقوش اور تعویذ لکھنے کا علم ہے. سفلی میں حیض کے خون، ناپاک پانی، الو کے خون اور زعفران وغیرہ کے ساتھ نقش وغیرہ لکھے جاتے ہیں جنہیں تعویذ بھی کہا جاتا ہے. اس کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی منتر درکار ہوتا ہے. منتر وہ علم ہے جس میں مخصوص الفاظ کا چلہ کیا جاتا ہے. چلہ کرنے کے بعد اس منتر کی شکتی، موکل یا طاقت آپ کے تابع ہو جاتی ہے جس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. تنتر عملی چیزوں کا علم ہے، جیسے الو یا بکرے کے دل پر عمل کیا جائے، یا جیسے میں نے مردے کی راکھ، چیل کے پاؤں کی مٹی اور ناپاک خون سے بنی بتی سے عمل کیا.
اس کے لیے بھی منتر ضروری ہوتا ہے، یعنی جنتر اور تنتر کرنے کے لیے منتر کی ضرورت پڑتی ہے، مگر منتر کے لیے صرف منتر پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ عامر کو میں نے 7 دن کا کہا تھا، آج 5واں دن تھا۔ 2 دن بہت مشکل سے گزارے میں بار بار دروازے پر جا کر عامر کو دیکھتی رہی، مگر نظر نہ آیا۔ آخر 7واں دن آیا۔ میں نے گلی کے بچے سے شام میں 2 میٹھے پان منگوا لیے۔ آخر رات ہوئی تو ایک پان کھول کر وہ عمل والی گولی اس میں ڈال کر بند کر دیا۔ میں 8:45 بجے ہی چھت پر کمرے میں آ گئی تھی۔ آخر کار 9 بجے عامر نظر آیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ مجھے باہوں میں لے کر بے قابو ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر باتوں میں لگایا، پھر پوچھا، عامر پان کھاتے ہو؟ نہیں، بس کبھی کھا لیا تو کھا لیا، عادت نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پان اٹھایا جس پر نشان لگا تھا۔ مجھے بہت پسند ہیں، میں نے منگوائے تھے، سوچا تمہارے ساتھ کھاؤں گی۔ منہ کھولو، یہ لو۔ میں نے اسے گولی والا پان کھلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا پان خود کھایا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اثر ہوگا بھی یا نہیں، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتہ کیسے لگے گا۔ کلمی نسخوں کی کتاب جس میں سے میں نے یہ عمل لیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ جادو اثر ہے، کھلاتے ہی اگر اگلا شخص آپ کا غلام بن جائے گا اور محبت میں بے قابو ہو جائے گا۔ پان منہ میں ہونے کی وجہ سے صرف اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں جاری رہیں۔ میں نے اسے 2-4 منٹ برداشت کیا۔ عامر جلدی جلدی پان کھا کر فارغ ہو گیا تھا۔ عامر کی سانسیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔ خاموش کھڑے ہو جاؤ، ادھر سامنے، اور ہاتھ باندھ دو، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے حکم دیا۔ عامر کے جسم کو جیسے جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ جو گستاخیوں میں مصروف تھے یکلخت رک گئے۔ وہ چند فٹ دور جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے خالی پن سا، جیسے دماغ حاضر ہی نہ ہو۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھو، اور اگلے ہی لمحے عامر زمین پر تھا۔ کتے کی طرح ایسے ہی گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتے کمرے کا چکر لگا کر واپس آؤ، میں نے اگلا حکم دیا۔ میرے دل میں خوشی کا سمندر موج زن تھا۔ عمل کامیاب ہو گیا تھا۔ عامر زمین پر چاروں ہاتھوں پاؤں کی بل چل رہا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور جوتیاں اتار لیں۔ شلوار میں نے آدھی پنڈلیوں تک اٹھا دی۔ عامر چکر لگا کر میرے سامنے واپس آ چکا تھا اور اسی پوز میں بیٹھا تھا۔ میں نے ٹانگ سیدھی کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ ہاتھ پیچھے باندھو، اپنے مجھے چھونا مت، صرف زبان سے میرا پاؤں چاٹو۔ اگلے ہی لمحے عامر کی زبان میرا پاؤں چاٹنے میں مصروف تھی اور اس نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ عامر کی زبان میرے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سرسر آ رہی تھی اور میں لذت اور نشے میں ڈوب رہی تھی، مگر طاقت کا نشہ اس سب سے بڑھ کر تھا۔ میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ عمل چنا تھا۔ مجھے سفری کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی، اور اس مددگار کو اپنا تابع کیے بنا، غلام بنائے بنا میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور عامر اب میرا غلام تھا، میرا تابع، میرا مددگار۔ اگلا عمل ہنومان کا کروں، کالی دیوی کا، یا کوئی اور؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی، اور عامر اوپر نیچے سے کتے کی طرح زبان نکال کر میرا پاؤں چاٹنے میں مصروف تھا۔ میں عجیب سی لذت اور سرشاری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمل کی کامیابی کا نشہ مجھے مدہوش کر رہا تھا۔ یہیں بیڈ کے پاس سیدھے لیٹ جاؤ زمین پر، میں اسے حکم دے کر اٹھ گئی۔ جہاں کتابیں اور قلمی نسخے وغیرہ چھپائے ہوئے تھے انہیں دیکھنے لگی۔ جسم پر موجود تلوں کا مطلب اور ان کے بارے میں معلومات۔ مجھے انٹرسٹ محسوس ہوا۔ میں وہ کتاب اٹھا کر بیڈ پر لے آئی، بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکا لیں جہاں عامر سیدھا زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا اور دوسرا چہرے پر، چاٹو اسے اوپر تک، اور عامر کی زبان کتے کی طرح سرسرانے لگی اور میں کتاب میں گم ہو گئی۔ پوری اسرار علوم میں سے اسٹرالوجی کی ایک شاخ تل شناسی بھی ہے، جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس سے آگے جسم پر تلوں کے مقام اور ان کی خصوصیات کے بارے میں لکھا تھا۔ رخسار پر تل خواہ کسی بھی طرف کے گال پر ہو، اس سے فطرت میں سنجیدگی، ذوق کے مطالعہ اور خاموش طبع کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر کسی بھی کام میں انتہا پسند نہیں ہوتے، ہمیشہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کان پر تل، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کان پر تل موجود ہو۔ جن لوگوں کے کان پر تل ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ان کو توقعات سے بڑھ کر دولت ملے گی، ان میں دولت کی خواہش عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آنکھ پر تل۔ آنکھ کا تل بتاتا ہے کہ خواہ آدمی میں کتنی ہی صلاحیت ہو، غربت اس کے تعاقب میں رہے گی۔ اگر تل آنکھ سے متسلط گوشوں پر ہو تو ایک ایماندار، فرض شناس اور قابل اعتبار شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیشانی پر تل۔ اگر تل پیشانی کے درمیان میں ہو تو اس سے آدمی کو شہرت ملنے کے امکان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خوشیاں بھی زندگی میں مستقل رہیں گی۔ لیکن اگر تل پیشانی کے دائیں یا بائیں جانب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اس کے برعکس ہے، اسے پریشانیوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اور زندگی میں اپنی معتین کردہ اہداف کے حصول میں بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ جبڑے پر تل۔ اگر تل جبڑے کے بائیں طرف ہو تو ایسا شخص تنقیدی نظریہ کا مالک ہوگا، عیب بین ہوگا۔ اگر تل سیدھی طرف ہو تو اسے زندگی میں پانی یا آگ سے خطرہ ہوتا ہے۔ گردن پر تل۔ اگر تل گردن کے اگلی طرف ہو تو ایسا شخص آرٹسٹک مزاج رکھتا ہے۔ اگر تل کسی اور جگہ گردن پر ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرے گا اور ممکن ہے کہ وہ غیر متوقع طریقے سے امیر بن جائے۔ ناک پر تل۔ ناک پر تل ایک اچھے دوست ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ شخص بہت پیارا اور ملنسار ہوتا ہے، قدرے شرمیلا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہتے ہیں۔ ایسے شخص کی شادی اچھی جگہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اسے زندگی میں کافی دولت مل سکتی ہے اور بیشتر خوشیاں خواہش کے بغیر مل جاتی ہیں۔ ہونٹ پر تل۔ اگر نچلے ہونٹ پر تل ہو تو خاموش طبیعت اور مطالعے کا شائق ہوگا، پرامن زندگی کو پسند کرتا ہے۔ جوں جوں عمر بڑھتی جائے گی اس کی قسمت ترقی کرتی جائے گی۔ بازو پر تل۔ بازو پر تل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خوش اخلاق، محنتی اور خوش باش ہے۔ ایسے لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں اور عموماً اچھی غذا کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیٹ پر تل۔ پیٹ پر تل بسیار خوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ لوگ آنکھ بند کر کے کھاتے ہیں، کسی حد تک فضول خرچ بھی ہوتے ہیں، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں رہتی۔ کوہنی پر تل۔ ایسے افراد کو سفر کا بے حد شوق ہوتا ہے۔ یہ لوگ بے یقینی میں رہتے ہیں، آرٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان میں پیسہ جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کلائی پر تل۔ ایسے لوگ بہت احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں، حساب کتاب سے چلتے ہیں، قابل اعتبار بھی ہوتے ہیں۔ عورت کی کلائی کا تل صرف ایک شادی اور مرد کی کلائی کا تل عموماً 2 شادیوں کے امکانات کو ظاہر کرتا ہے۔ گھٹنے پر تل۔ دائیں گھٹنے کا تل دوستانہ مزاج اور معقول ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ لوگ گھریلو ہوتے ہیں۔ بائیں گھٹنے پر تل بتاتا ہے کہ مزاج میں فضول خرچی کا عنصر زیادہ ہے، البتہ ایسا آدمی اچھا بزنس مین ہوتا ہے۔ کندھے پر تل۔ کندھے پر تل سفر کی خواہش ہے، بے چینی اور طبیعت کی اضطراری کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ دائیں کندھے پر تل کا مطلب ہے کہ یہ لوگ محنتی اور رازداری سے کام کرتے ہیں، جبکہ بائیں جانب تل کی موجودگی قناعت پسندی کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹانگ پر تل۔ اگر تل بائیں ٹانگ پر ہو تو سست ہوگا اور کام چور ہوگا، لیتو لال سے کام لے گا۔ بعض آدمی فریب اور مکر میں کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر تل سیدھی ٹانگ پر ہو تو وہ باقوت ہوتا ہے اور اپنی کامیابی کے حصول تک ثابت قدم رہتا ہے۔ ہتھیلی پر تل۔ ہتھیلی پر موجود تل زندگی میں آنے والی مختلف رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیروں پر تل۔ پیروں کے کسی بھی حصے کا تل یہ نشانی کرتا ہے کہ اس شخص کو جو کام بھی کرنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو ورثے میں یعنی کہ وراثت میں کم ہی کچھ ملتا ہے۔ یہ لوگ خود اپنے آپ کو بناتے ہیں، انہیں سستی سے بچنا چاہیے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اب جانے کا وقت تھا۔ عامر کی آنکھوں میں خالی پن تھا، دماغی غیر حاضر جیسے، بالکل ہپٹامسنس کے معمول کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا۔ یہ خطرناک بات تھی جو سب کی نظر میں آ جاتی۔ آخرکار مجھے ایک طریقہ سوچا۔ عامر، تم یہاں سے جانے کے بعد سب کچھ بھول جاؤ گے اور نارمل ہو جاؤ گے۔
صرف میری محبت یاد رکھوگے اور ہر روز رات 9 بجے چھت پر آ جاؤ گے۔ جب میرے سامنے آؤ گے تو میرے غلام بن جاؤ گے۔ اب جاؤ۔ میں نے اسے طویل ہدایات دی۔ امید تھی کہ جیسا میں نے سوچا ہے ویسا ہی ہوگا۔ عامر بنا کوئی چوں چراں کیے چلا گیا اور میں بھی نیچے کمرے میں آ گئی۔ میں سوتے ہوئے بھی سوچتی رہی اگلا عمل کون سا کروں، مگر فیصلہ نہیں کر پائی۔ انہی سوچوں میں سو گئی۔ اگلے دن میں ان کتابوں اور قلمی نسخوں میں تلاش کرتی رہی کوئی عمل ملے۔ کالی دیوی، ہنومان، گنیش، ہمزاد سمیت شمار عمل تھے اس میں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اول تو ان میں کامیاب ہونا بہت مشکل تھا، ہو بھی جاتی تو ان سے کیا کام لیتی، میں نے زندگی میں عاملہ بن کر تو نہیں گزارنا کچھ بھی۔ آخرکار مجھے ایک عمل سوچ گیا، اپنی روح کو جسم سے باہر نکالنے کا۔ یہ عمل مجھے مزیدار لگا۔ دنیا جہان میں گھومنا پھرنا، جو چاہے حاصل کر لے، مگر اس وقت ایک قباحت تھی اس میں۔ اس کے لیے حبس دم کی مشق کرنا لازمی تھا۔ جتنی دیر میں سانس روک سکتی تھی، بس اتنی دیر میری روح یا جسم لطیف جسم سے باہر رہ سکتا تھا۔ میں نے موبائل فون میں اسٹاپ واچ پر سانس روک کر چیک کیا، 49 سیکنڈ۔ میں 49 سیکنڈ تک سانس روک سکتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا یہ وقت۔ آخر میں نے حبس دم کی مشق کرنے کا فیصلہ کیا۔ عامر کو میں نے چند دن استعمال کیا، پھر میرا اس سے دل بھر گیا۔ میرا سارا دھیان عملیات پر تھا۔ فی الحال جو میں کر رہی تھی اس کے لیے عامر کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے حبس دم کی مشق شروع کر دی۔ 1 مہینے بعد میں اس قابل ہو چکی تھی کہ 2.5 منٹ سانس روک سکوں۔ میں نے اب چلنا شروع کر دیا، ساتھ حبس دم کی مشق جاری رکھی۔ 40 دن میں چلنا مکمل ہوتا اور تب تک میرا سانس روکنے کا وقت اور بڑھ چکا ہوتا۔ دن گزرتے رہے، میں چلنا بھی کرتی رہی اور مشق بھی۔ اس بار بھی حیرت انگیز طور پر نہ ہی عمل میں کوئی رکاوٹ آئی، نہ کوئی مسئلہ۔ شاید میں نے کسی شکتی یا طاقت کو قابو کرنے کے لیے نہیں کیا تھا عمل، اسی لیے کسی غیر مرئی چیز نے تنگ نہیں کیا۔ 41 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میرا سانس روکنے کا وقت 4 منٹ 13 سیکنڈ ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ اسے مشق کر کے کم سے کم 10 منٹ تک لے جانے کا تھا۔ آخر اگلی رات میں نے عمل کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چھت پر کمرے میں آ کر کمرہ لاک کر لیا اور سانس روک کر سیدھی بستر پر لیٹ کر روح کو جسم سے باہر نکالنے کا منتر پڑھنے لگی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سانس روک کر منتر پڑھا۔ مجھے لگا میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے، مگر میری روح تو نہیں آئی باہر۔ منتر ٹھیک نہیں تھا یا چلا کامیاب نہیں ہوا۔ اتنی محنت ضائع۔ صدمے سے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا جسم لیٹا ہوا۔ میں کامیاب ہو گئی۔ میں کامیاب ہو گئی۔ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بستر سے نیچے اتر آئی۔ میرا جسم بے حس و حرکت بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میں خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور ناپ گھمائی، مگر میرے ہاتھ میں وہ آئی ہی نہیں۔ میرا ہاتھ اس میں سے گزر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا جسم نہیں، روح شفاف تھی، ایک سائے کی طرح، یعنی میں کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی ہوں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟